بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل سعادت احترام اراکین پریس کلب اور قائدین جماعت اسلامی معززین علاقہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان، آج ہم پریس کلب میں موجود ہیں اور پریس کلب میں آج ہم اپنا وہ منشور، وہ دستور جو ہم اس کے ساتھ اپنی پبلک کے سامنے جا رہے ہیں، اس کو آج ہم اس حلقے میں شاپ ٹو شاپ، ڈور ٹو ڈور، مین ٹو مین اور ولیج ٹو ولیج کا آج آغاز کرنے چاہتے ہیں۔ میرے ساتھ میری ٹیم کے محترم فیاض بٹ صاحب جو ہمارے الیکشن چیف کمپینر ہیں، اور میرے ساتھ معروف شاہد مغل صاحب جو ہمارے خدمت فاؤنڈیشن کے صدر ہیں، میرے ساتھ چودھری نثار جو ہمارے اس انتخابی مہم چلانے کے لیے سعودی عرب سے تشریف لائے، اور میرے اس طرف امیر حلقہ انعام الحق ہیں، اور ساتھ اس طرف اگر دیکھیں تو حاجی افضل صاحب جو جماعت اسلامی کے رہنما، اور ساتھ چودھری اختر صاحب آف چتر اور مولانا فریاد بٹ صاحب اور دیگر اسلامی جمعیت طلبہ کے لوکل ناظم بھی موجود ہیں۔ ہم سب سے پہلے تو آپ پریس والے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو موقع بموقع ہمارے موقف کو اور ہماری بات کو پبلک تک پہنچانے میں ہماری معاونت کرتے ہیں۔ آج چونکہ ہم اپنے منشور کی کاپی اپنی عوام کے سامنے، ہمارے اس حلقہ انتخاب کے اندر 96,000 ووٹر ہیں جن کے سامنے اپنا منشور پیش کر رہے ہیں، اور اللہ کے احسان اور فضل کے ساتھ آج ہم نے یہاں سے افتتاح کرنا تھا، تو ہم نے پریس کے ذریعے سے اپنا پیغام دے کر پریس کے بھائیوں کی معاونت سے ہم اسی شہر کے اندر آج بھی ہمارا پورا دن کوریٹا شہر میں ہے، اور کل بھی ہمارا پورا دن اسی کوریٹا شہر میں ہے۔ اسی طرح اگلے مرحلے پر ہم ٹھل سے لے کر سائیں زوری کے باغ تک ایک دن ہمارا ساری ٹیم کا اس طرف ہے، اس سے اگلا دن ہمارا یہاں کوریٹا سے لے کر چتر بارڈر تک، اور اس سے اگلا دن پھر بروڈگالہ سے لے کر بڑالی گالہ تک، اور اس کا اگلا دن پھر ہمارا ڈیری صاحبزادیوں سے لے کر کوٹلہ اور دھنا تک ہوگا۔ یہ ہماری کوئی 4-5 روزہ مہم ہے جس میں ہماری مؤثر ٹیم جو ہے وہ شامل ہوگی۔ قابل سعادت احترام سامعین مکرم اور پریس کے دوستوں اور بھائیوں، میں آپ کے شکریہ کے ساتھ اپنا وہ منشور کی کاپیاں وہ آپ کے حوالے بھی کروں گا، اور اس میں بنیادی نکات جو ہیں مقبوضہ کشمیر کی آزادی اور کشمیر کی خوشحالی اور نظام مصطفیٰ کا قیام ہے، یہ 3 ہمارے بنیادی نکات ہیں، اور ان کو ہم نے کئی بار آپ کے سامنے بیان بھی کیا ہے، اور آج بھی ہم اپنی اس دعوت کو، پہلا نقطہ ہمارا دعوت کا ہے جس میں یہ 3 نکات ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے جو تحریک ہے اس کی جو آبیاری اس وقت تک تحریک نے کی ہے، حالات خواہ کیسے بھی ہوں، انشاءاللہ ہم اپنے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں سے یہ گزارش کرتے چلیں کہ ہماری جدوجہد، آپ کی جدوجہد کشمیر کی آزادی تک اور ہندوستان کے اس فوجی کے آخری انقلع تک جاری رہے۔ اسی کے ساتھ آزاد کشمیر کی خوشحالی وہ کس بنیاد پر آنی ہے؟ ہم چاہتے ہیں، جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ یہ چھوٹا سا خطہ خوبصورت ہو، خوشحال ہو، یہاں میرٹ ہو، یہاں عدل ہو، یہاں مساوات ہو، یہاں انسانوں کے حقوق کی بنیادی چیزیں پوری کی جائیں، یہاں دوستی کا سما ہو، یہاں روایات کی پروان چڑھے، یہاں ایک قومی اور ملی سوچ ڈیولپ ہو۔ ہم بنیادی طور پر ایک کلمے کے داعی ہیں، وہ کلمہ کل مسلمانوں کا ہے، صرف یہ اعزاز جماعت اسلامی کو ہے کہ وہ کل کلمہ
اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈا، جس جھنڈے پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جماعت اسلامی جو شورائی بھی ہے، جو جمہوری بھی ہے اور وراثتی نظام سے بہت کوسوں دور ہے اور ایک عام انسانوں کی جماعت ہے، اس نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جھنڈا، جس جھنڈے کا مفہوم اللہ نے اپنی کتاب میں یہ دیا تھا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ آپ صاحب ایمان لوگوں، مسلمان کہلوانے والے لوگوں، تمہاری معاشرت ایسی ہونی چاہیے جس کا ہر شعبہ زندگی، ہر سمت زندگی ایمان اور دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو، جس میں سارے انسان برابر نظر آئیں، جہاں اونچ نیچ کا فرق نہ ہو، جہاں برادری خاندان قبیلے کی پہچان نہ ہو، جہاں رنگوں کی بنیاد پر انسانوں کی شناخت نہ ہو، بلکہ وہ لوگ جو ایک کلمے والے ہیں، ان کی ایک ہی برادری، ان کی ایک ہی قوم ہے اور ان کی ایک ہی سمت ہے، ان کی ناکامی بھی ہے، ان کی کامیابی بھی ہے، یہ جماعت اسلامی کا بنیادی ہدف ہے۔ اس لیے وہ کشمیر کی خوشحالی ہم یہ چاہتے ہیں، وہ کیسے آئے، اس کی تفصیل تھوڑی سی لمبی ہے، وہ سنائیں گے نہیں، وہ پڑھنے کے لیے آپ کے حوالے کریں گے کہ آپ جائزہ لیجئے کہ اس وقت تک پبلک کی طرف سے پارٹیسپیشن ریاستی نظام کے حوالے سے کیا ہے، یعنی ماچس کی ڈبیا سے لے کر آپ ایک نوالا جو آپ اپنے حلق سے نیچے اتارتے ہیں، اس میں کیا آپ درجنوں جگہ پر ٹیکسز نہیں پے کر رہے؟ وہ ریاست، وہ حکومت، وہ نظام حکومت جس نے عوام کی ٹیکسوں کی متبادل ان کو فلاحی اور رفاہی اور خوشحالی کا نظام دینا تھا، انہوں نے 74 سالوں میں اس نظام کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ 74 سال گزرنے کے بعد آج بھی نظام ایسے پتہ چل رہا ہے کہ کشمیر شاید کل آزاد ہوا ہے اور لوگ افراتفری میں ہیں، نہ کوئی ادارہ منظم، نہ کوئی فکر منظم، نہ کوئی سمت منظم، تو گویا افراتفری کا دور نظر آتا ہے۔ تو جماعت اسلامی اس میں یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ بتائیے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں اس کے ذمہ دار وہ 74 سالوں میں برجمان رہنے والے، چہرے بدل بدل کر آنے والے، نام بدل بدل کر آنے والے، جماعتیں بدل بدل کر آنے والے، ترجیحات کو بدل بدل کر آنے والے، مفادات کی دنیا میں بدل بدل کر آنے والے، انہوں نے 74 سال لگائے ہیں، وہ حکمران اس کے ذمہ دار ہیں۔ اگر اس کے ساتھ ملتا ہوا دوسرا سوال کیا جائے کہ 74 سالوں میں ان ٹکٹ ہولڈروں کو، ان ٹکٹ کے اوپر کھڑے ہونے والے حکمرانوں کو اس عہد کس نے بنایا، تو جواب آتا ہے وہ ہم سب عوام ہیں۔ تو گویا پتہ یہ چلا کہ اس سارے کھلواڑ کے اندر جہاں حکمرانوں کا حصہ ہے، وہاں عوام بھی اس حصے کے برابر ہیں۔ اس موقع پر جماعت اسلامی اس انتخابات میں اپنا وہ لائے عمل، وہ پروگرام منشور آپ کے سامنے پیش کرتی ہے، جو اگر چاہیں تو میں اختصار کے ساتھ وہ چند نکات پڑھ بھی دیتا ہوں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ایک ایسا فلاحی نظام کا قیام جس میں شان رسالت، ختم نبوت کے قانون کا تحفظ ہوگا اور لادینیت، بے حیائی، کرپشن، سود اور مہنگائی کا خاتمہ ہوگا، حقدار کو حق، مظلوم کو انصاف، بے سہارا کو سہارا ملے گا، بے روزگار کو روزگار، سفارش کی بجائے میرٹ پر، ترقی اور تبادلہ رشوت اور انتقام کی بجائے میرٹ ہوں گے، بلا امتیاز سب کو معیاری تعلیم، صحت کی سہولیات مفت ملیں گی، پانی، بجلی، سڑکیں، دیگر بنیادی ضروریات ہر خاص و عام کو ملیں گی، لیڈر کا پیمانہ سرمایہ اور موروثیت کی بجائے اہلیت اور دیانتداری ہوگی، حکمران کا کردار شفاف ہو اور ان تک عوام کی رسائی آسان ہو۔ اگر آپ ایسا نظام چاہتے ہیں تو ہم پھر اپنے مستقبل، اپنی قوم کے لیے، اپنے نوجوانوں کے لیے ہم اپنا لائق عمل پیش کرتے ہیں کہ ایک اس دلدل سے نکالنے کے لیے وہ جماعت، وہ ٹیم جس کے پاس
لیڈرشپ اور ٹیم دیانتدار ہو، منشور اور نصب العین شاندار ہو، وہ اس دلدل سے قوم کو نکال سکتی ہے۔ تو الحمدللہ جماعت اسلامی نے اپنا کردار مقبوضہ کشمیر کی آزادی کی تحریک ہو تو اس میں بھی وہ کردار ادا کیا ہے جو روز روشن کی طرح چمک رہا ہے، جس سے نہ صرف اپنے اور بیگانے لوکل ملکی اور غیر ملکی تمام ادارے اقوام لوگ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ مظلوموں کی جنگ لڑنے میں جن لوگوں کا، جس تحریک کا سب سے اہم رول ہے وہ جماعت اسلامی کا رول ہے۔ اور جب آزاد کشمیر کے اندر آئیں تو وہ لوگ جنہوں کو موقع ملا انہوں نے منظرنامہ یہاں لایا ہے۔ جماعت اسلامی کی ٹیم بھی با کردار اور اس کے پروگرام اور اس کا منشور بھی شاندار۔ اگر اس منشور کو شاندار اور پائیدار کی اگر میں تشریح کر دوں تو وہ اس طرح ہے کہ جو ہم نے انسانوں کی بنیادی ضرورت پوری کرنے کے لیے ادارے، صحت کے لیے بھی ہم اپنے شعبہ جات کو ڈیولپ کر رہے ہیں، اور قوم کی جو اصلی اور بنیادی فکر اور سمت کو تبدیل کرنا ہوتا ہے اس حوالے سے ہم تعلیمی نظام کو بھی لانچ کر رہے ہیں، اور پھر قوم کو سہارا دینے کے لیے ہر مشکل مرحلے پر، ہر طوفان میں، ہر پریشانی میں، ہر زلزلے میں، کسی کورونا میں، بارڈر لائن کی اپ سیٹ میں، انڈین فائرنگ کی ظلمت میں، یا یتیم بچوں کی پرورش میں، بیواؤں کے سہارا بننے میں، غریب کی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے میں، اور یتیم بچوں کی ماں کو عید پیکجز کے نام پر وہ سارا نظام جماعت اسلامی اپنے امراء رکھ کر اب فیلڈ میں موجود ہے۔ اور ہم یہ چاہیں گے کہ ایسے میں ایک طرف تو وہ حکمران جن کا 74 سال تک آپ نے دیکھا ہے، کیونکہ لوگ بھی سن رہے ہیں اس وقت لائیو ہمارا پروگرام پوری دنیا میں جہاں ہمارے کشمیری بھائی بستے ہیں، میں ان کو اسلام بھی دیتا ہوں، میں ان سے بھی مخاطب ہوں۔ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں جو لوگ بھی بات سن رہے ہیں وہ خواہ کسی پارٹی سے ہیں، اس خطہ کے کشمیر کے شہری ہیں، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے مختلف مواقعوں پر مختلف پارٹیوں کو، مختلف افراد کو یہ امانت دے کر 74 سالوں میں چیک کیا ہے، اور جو اس وقت منظرنامہ ہے، اسپتال میں جائیں تو دوائی نہیں، جنگل میں جائیں تو درخت نہیں، سڑک پہ چلیں تو گاڑی نہیں، اور کہیں شر پسندی ہو جائے تو سیکیورٹی میں پولیس نہیں، کسی جگہ پر جہاں کوئی تھوڑا بہت کوئی چیز ملتی ہے وہ سیلف فائنانس کی سکیم پر پیسے دے کے انصاف خریدیں، پیسے دے کے عدلیات خریدیں، پیسے دے کے درخت خریدیں، پیسے دے کے انتقال چڑھائیں، اور پیسے دے کے وڈیرے سے جان چھڑائیں۔ یہ سیلف فائنانس زندگی ہے جو آج تک ہمارے لوگوں نے دی ہے۔ اور پھر آج میں یہ دیکھ رہا ہوں، آپ بھی بخوبی دیکھ رہے ہیں، اس خطہ تحصیل کھوریٹا کی یہ انتخابات کی آمد ہے، اور آپ سیاسی جماعتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، کیا کمال کی کرپشن ہے۔ ٹکٹ خریدے جا رہے ہیں، ٹکٹ بیچے جا رہے ہیں، اور ٹکٹ کے لیے لڑائیاں کی جا رہی ہیں، ٹکٹوں کے لیے دنگا مشتی ہیں۔ کسی کا ٹکٹ آ رہا ہے، کسی کا ٹکٹ جا رہا ہے، کسی کا ٹکٹ واپس ہے، کسی کا ٹکٹ پھر واپس ہے، اور کسی کا ٹکٹ کا کیا منظرنامہ ہے۔ تو آپ بخوبی جانتے ہیں کھوریٹا کی سرزمین پر جو آزاد کشمیر سارے کا یہی ماحول ہے، لیکن چونکہ میں اور آپ کھوریٹا سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں کچھ عرصہ سے یہ نئے انتخابات آنے میں جہاں کوئی پارٹی مجھے نظر نہیں آ رہی، وہ ساری پارٹیاں جو خود کو ریاستی پارٹیاں کہتی تھی، ملکی پارٹی کہتی تھی، بھاری برکم پیٹ پارٹیاں کہتی تھی، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، وہ برادریوں میں تقسیم ہے۔ کیا انتخابات میں جانا، اقتدار میں جانا، لیڈرشپ کے لیے آنا فقط اس معاشرے کی 2-3 برادریوں کا کام ہے؟ کیا کسی برادری کا حق نہیں ہے کہ وہ اس میں جائے اور 1-2-3 برادریاں ہوں وہی 70 سال سے برجوان ہوں؟ نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں اپنے بھائیوں سے، میں سیاسی پارٹیوں کے قائدین اور سپورٹر سے بھی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کے کانٹے اور جس طرح کی
یہ افراتفری پھیلائی جا رہی ہے، یہ کانٹے بوئے جا رہے ہیں، جو آج پارٹیاں خاندانوں کی، برادریوں کی، دھڑا بندیوں کی، مفادات کی اور ٹولے کے بیج بو رہی ہیں۔ میرے سامعین مکرم اور اس کھراٹا کے 96,000 ووٹر شہریوں، اگر اسی طرح کے فصل بوئے گئے تو کل قتل و غارت ہوگی، کل دنگا مشتی ہوگی، انسان ٹوٹیں گے، برادریاں ٹوٹیں گی، دھڑے بندیاں بنیں گی اور دفاتر ٹوٹیں گے، امن تار ہوگا، اور یہاں جو کچھ عرصہ سے وہ پرانی روایات ختم ہو چکی تھیں، آج میں سمجھتا ہوں کہ 30 35 40 سال کے بعد آج تمام ان بڑی پارٹیوں نے، پیپلز پارٹی کو بھی دیکھیں، نون لیگ کو بھی دیکھیں اور تحریک انصاف کو بھی دیکھیں، انہوں نے خاندانی، وراثتی، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، اور جس طرح برادریوں کا یہ جنگ اٹھا، آج یہ افراتفری اور نفرتوں کے بیج کاشت کر رہے ہیں۔ میں اپنے ان سارے قائدین سے، ان سارے سپورٹر سے، ان سارے ووٹر سے کہنا چاہتا ہوں، آئیے چھوڑ دیجئے بڑی پارٹیوں کو، چھوڑ دیجئے افراتفری کو۔ جماعت اسلامی موجود ہے جو اپنے دامن میں اس طرح کے ساتھی رکھتی ہے جو 40 سال سے 50 سال سے اپنی جدوجہد کر رہے ہیں۔ نہ یہاں کوئی برادری ہے، نہ کوئی یہاں قبیلہ ہے، یہاں میرٹ ہے، یہاں جدوجہد ہے۔ ہم نے مقبوضہ کشمیر میں قربانی دی، آزاد کشمیر کے خطے کو سنوارنے کی قربانی دی، اور آج اللہ کے فضل سے ہم ایک نظریاتی، ایک فکری، ایک سیاسی، ایک عملی اور ایک جدوجہد کرنے والی جماعت اسلامی ہیں۔ تمام شعبہ ہائے زندگی میں ہم اپنی کارکردگی دکھا کر آئے ہیں۔ ہمارے دارے ہماری کارکردگی بولتے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن چتر بارڈر سے لے کر غزہ تک امت کا بوجھ اٹھائے نظر آتی ہے۔ رحمہ اسپتال سے لے کر دیگر پورے پاکستان میں وہ شفا خانے اور اسپتال اور لیبارٹریز ہمارے کردار کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے وہ قائدین جو علم اور دانش میں یہاں سے ابھرے ہیں، صغیر قمر صاحب، عارف الحق عارف صاحب، مولانا عرفان گوری صاحب، اسلم اجازی صاحب، توصیف آفاقی صاحب جیسے لوگ اس تحریک نے، راجہ عارف صاحب، شوکت بٹ صاحب، ایسے دانشور، اور اس سے بڑھ کر صحافت کی دنیا کا روشن ستارہ سرفراز احمد موسیٰ، جو ہماری اس درجی کا اس تحریک نے ہر شعبہ زندگی میں، ہم نے فکری بھی، قومی اور بین الاقوامی ادارے کے اندر تحریک میں ہم نے کام کیا ہے۔ کوئی دیگر جماعت ایسی ہو جس نے محبتوں کو رواج دیا ہو، روایات کو رواج دیا ہو، علم کی رواج دیا ہو، فکر کو رواج دیا ہو، ہم نے اللہ کے فضل سے آپ کے دفتر میں، یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں بھی، یہاں سے ہماری پینیٹریشن شروع ہوتی ہے اور عالمی اداروں تک ہم نے فکری اور اخلاقی تربیت اور فہم و فراست بھی دیا، اور لوگوں کے بوجھ اٹھا کر بارڈر لائن کے متاثرین لوگوں کو، تو انشاءاللہ میں اپنے ان 96,000 ووٹر شہریوں کو جو اندرون میں ہیں یا بیرون میں ان سب سے آخری میرا یہ نکتہ ہے کہ میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ ان جماعتوں کو، جن کا منظرنامہ آپ صبح روز دیکھ رہے ہیں، جو برادریوں میں دھر تقسیم ہے، جو خاندانوں میں تقسیم ہے، جو گروہ بندیوں میں تقسیم ہے، جو ڈھول کی تھاپ پر نفرتوں کو پھیلا رہے ہیں، ان کا فیوچر اس سے بھی بھیانک ہوگا۔ یہ کشمیر کا بٹوارہ کرنے جا رہے ہیں، کشمیر کی تباہی کرنے جا رہے ہیں، اور ملک کے اندر بے حیائی بھی عام ہو گئی ہے اور لادانیت بھی عام ہو گئی ہے۔ ختم نبوت اور عشق رسول کے اوپر بھی لوگوں کے اوپر پہرے بٹھائے جا رہے ہیں۔ کوئی نظام مصطفیٰ کی جدوجہد نہ کرے، کوئی دین کی جدوجہد نہ کرے، کوئی انصاف کی جدوجہد نہ کرے، کوئی انسانی حقوق کی جدوجہد نہ کرے۔ تو اس مرحلے پر جماعت اسلامی کھوئیریٹا، میں اور میری ٹیم گزشتہ 25-30 سالوں سے ہم سارے مل کر، اس میں سارے قبائل، سارے خاندان، میں وہی پیمانہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو پیمانہ اور دستور اللہ کے رسول لے کر آئے تھے کہ تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ آدم کی اولاد ہے، اور آدم مٹی سے ہیں، کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر۔ اسی طرح آج بھی
کسی راجے کو کسی جٹ پر، کسی جٹ کو کسی گجر پر، کسی گجر کو کسی ملک پر، کسی ملک کو کسی خواجے پر کوئی ترجیح نہیں ہے، نہ پیسے کی بنیاد پر، نہ کثرت کی بنیاد پر، نہ طاقت کی بنیاد پر۔ اصل سرمایہ وہ انسان ہیں جو محبت پھیلاتے ہیں اور احترام کرتے ہیں۔ تو میں اپیل کرنا چاہتا ہوں 96,000 شہریوں سے کہ آپ ان کی کارکردگی بھی دیکھیں اور ہماری جدوجہد بھی دیکھیں۔ تو آخر اس مرحلے پر الیکشن کو 1 ماہ باقی ہے۔ یہ سارے دعوے دار، یہ سارے پروگراموں والے، یہ سارے لچھے دار تقریریں کرنے والے آپ کو 21 جولائی کے بعد نہیں ملیں گے۔ یہ اداروں کی مافیا ہوگی، یہ ظلم کا رواج ہوگا، اور میری جدوجہد کرنے والی ٹیم ہر چوک اور چرستے میں موجود ہوگی۔ میں تمام پارٹیوں کے ورکروں سے، وہ پیپلز پارٹی کے ورکر ہوں، وہ نون لیگ کے ورکر ہوں، مسلم کانفرنس کے ورکر ہوں، پی ٹی آئی کے ورکر ہوں، میں سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ برادریوں کے اس گیس کے اندر، علاقائی گیس کے اندر اور دوستی کے اس گیس کے اندر اور اس بھرم کے اندر نہ جائیے۔ آپ ان سے نکلیے اور آپ ہمارے ہاتھ مضبوط کریں۔ خوشی ہو یا غم، درد ہو یا تکلیف، حکومت کا تھانہ ہو یا مسجد کا محراب، گراؤنڈ ہو یا جنازے کی کیفیت یا کہیں احتجاجی مظاہرہ، میں اور میری ٹیم ہر وقت انسانوں کی فلاح اور رفاہ کے لیے پہلے بھی کھڑی رہی ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد بھی کھڑے رہیں گے۔ ہم انشاءاللہ اپنی اس دعوت کی بنیاد پر جیتیں گے اور اس حالات بدلیں گے۔ اگر ہم نہ بھی جیت سکے تو انشاءاللہ یہ جدوجہد جاری رہے گی، ہمارے ادارے آپ کی خدمت پر رہیں گے۔ لیکن میرا یہ سوال ہے کہ 35 سالوں کی خدمت کے بعد آپ وہ موقع آ چکا ہے جس کو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی قیادت دیانتدار ہے، ٹیم وفادار ہے، منشور شاندار ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب قوم بھی دیدار ہو جائے، اب قوم بھی قربانی کرنے والی آگے بڑھے۔ آپ ہمارے ہاتھ مضبوط کریں۔ یہاں ظالم اور مظلوم کی جنگ ہے، ہم ان سارے مافیا کے ساتھ مظلوموں کے انصاف کی جدوجہد کے لیے انشاءاللہ آخری سانس تک کھڑے رہیں گے۔ ہماری ایک ہی برادری ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ نفرتوں کے بیج بونے والوں سے میری گزارش ہے، ابھی بیج بو رہے ہو تو اتنی نفرتیں ہیں، جب یہ بیج اگیں گے تو نفرتوں کا منظرنامہ کیا ہوگا۔ اس وادی کے اندر محبتوں کے بیج، دوستی کے بیج، رواداری کے بیج، احترام کے بیج۔ سوال کے نتیجے میں کہ ہماری انتظامیہ سرکاری ادارے، میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، کئی بار میں نے کہا ہے کہ یہ سارے کے سارے ریاست کے ہیں اور ریاست کی حیثیت ماں جیسی ہے اور ساری عوام کے ساتھ ٹریٹ ہونا چاہیے۔ سیاسی ملازمین سے میں کہنا چاہتا ہوں، کئی بار میں نے کہا مجھے ایک ایک کا پتہ ہے، اور پھر یاد دلانا چاہتے ہیں کہ آپ ریاست کے ملازم ہیں اور ہمارے بھائی ہیں، ہمارے سرپرست ہیں، ہمارے عزیز ہیں۔ آپ سب کے لیے برابر رہیں، آپ کسی کی مہموں کو نہ چلائیں۔ اگر اس طرح کا کوئی بندہ ہمیں نظر آیا تو ہم بے نقاب بھی کریں گے تو بات درست نہیں ہوگی۔ آپ اسٹیٹ کے ملازم ہیں، ہم سب کے ملازم ہیں، ہم سب کے بھائی ہیں اور آپ سب کے بھائی ہیں۔ اور میں آخر میں آپ سب کی وسعت سے سب کو سلام دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔